ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معزز دینی و ایمانی بھائیو، محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں دوستوں پیارے بچوں عزیز ماں بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کو شفا اور علاج قرار دیا ہے. قرآن کریم کا پاور، اس کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لوگوں ہم نے ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں شفا ہے، جس میں علاج ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل فرمایا ہے جس کے اندر شفا ہے، علاج ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جس میں بیماریوں کے لیے علاج ہے، دوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو کہ قرآن مجید صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. جسمانی بیماریاں جو ہم لوگوں کو لگتی ہے اس کا علاج بھی قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم میں اس کا بھی علاج، اس کی بھی دوا موجود ہے. لیکن جسمانی بیماریوں کے طور پر قرآن علاج ہے، دوا ہے، شفا ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. یہ سیکنڈری چیز. سب سے پہلے قرآن یہ شفا ہے دل کی بیماریوں کے لیے، روح کی بیماریوں کے لیے. روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں جو انسان کو لگتی ہے، ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا اور علاج ہے. یعنی قرآن مجید شفا ہے، علاج ہے حسد کی بیماری کے لیے، نفرت کی بیماری کے لیے، تکبر کی بیماری کے لیے، اور نفاق اور کفر و شرک کی بیماری کے لیے قرآن مجید شفا ہے. دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری جو اکثر مسلمانوں کو لگی ہوئی ہے، اکثر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیماری ہے غفلت کی بیماری. غفلت کی بیماری بڑی خطرناک بیماری. غفلت کی بیماری انسان کو اگر لگ جائے نا تو انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، اپنی خواہشات، اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. آپ اس کی بات کبھی مت ماننا، اس کے کہے پر مت آنا جو غافل ہو چکا ہے، جس کو غفلت کی بیماری لگ چکی ہے. اور غفلت کی بیماری لگ گئی تو اپنی خواہشات کا پجاری بن بیٹھا ہے اور ہر معاملے میں پھر وہ حد سے تجاوز کرنے والا بن گیا ہے. غفلت کی بیماری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بیان کیا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہلاک و برباد اور تہس نہس کر دیا. ان کی ہلاکت و بربادی کا ایک سبب اور ریزن اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا فانتقمنا منهم. وہ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناهم في اليم. اور ڈبو دیا ان کو سمندر کے اندر. یہ واقعہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مثال بیان کی ہے آل فرعون کی. فرعون اور اس کے حواری مواری، اس کی بات ماننے والے، اس کی قوم، اللہ نے غفلت کے جب وہ شکار ہوئے تو کیا انجام کیا ان کا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، غفلت کی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے. میرے بھائیو، یہ غفلت کی بیماری ہوتی کیا چیز ہے؟ غفلت کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ اور غفلت کی بیماری
کی علامتیں کیا ہیں، سمٹمس کیا ہیں، کیسے پتا چلے گا انسان کو کہ وہ غافل ہو چکا ہے، وہ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اسی طرح سے انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب اور ریزنس کیا ہیں، کیوں غافل ہو جاتا ہے انسان، اور اسی طرح سے غفلت کی بیماری کے نقصانات کیا ہیں، کیا بھیانک نقصانات ہیں جو غافل انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں، اور اسی طرح سے غفلت کی بیماری کے اندر کوئی مبتلا ہو چکا ہے تو ہمارا اسلام، ہماری شریعت، کتاب و سنت غفلت کی بیماری کا علاج کیا بتاتے ہیں۔ غفلت کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو غفلت کی بیماری سے بچائے، سننے والوں کو بھی سن کر ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر غفلت کے پردے کو ہٹانے کی کوشش کرنے والا بنائیں، آمین۔ میرے بھائیو، غفلت کی بیماری کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن و دماغ سے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ چیز نکل جائے جو اس کے اوپر واجب ہے، جو اس کے اوپر ضروری ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ غفلت یہ انسان کے اختیار سے، اس کے اختیار سے، اس کی لاپرواہی سے انسان کیئرلیس ہو جائے اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی ڈیوٹی سے، اپنے اوپر واجب ہونے والی چیزوں سے، اسے کہتے ہیں غفلت کی بیماری۔ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے بھول چوک، جسے کہتے ہیں عربی میں نسیان، اور ایک ہوتی ہے غفلت۔ غفلت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار سے، اپنی لاپرواہی سے انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے اور سستی برتنے لگتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اور بھول چوک میں کیا ہوتا ہے، نسیان میں کیا ہوتا ہے کہ بھول چوک میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، انسان کا خود اختیار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بھول چوک پر کوئی پکڑ نہیں ہماری اسلام۔ بھول چوک سے کوئی ہو گئی، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اور کسی چیز میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن غفلت پر پکڑ ہے، کیونکہ غفلت میں انسان کا خود کا اختیار داخل ہوتا ہے، اس کا خود کا کنٹرول داخل ہوتا ہے، اس کی خود کی اچھا اور منشا ہوتی ہے۔ بھائیو، غفلت کی بیماری کی علامتیں، اس کی سمٹمس کی بات کی جائیں، کیسے پتا چلے گا انسان کو کہ وہ غافل ہے یا نہیں، یا دوسرے کو کیسے پتا چلے گا کہ فلاں غافل ہو چکا ہے، غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ غفلت کی بیماری کا پہلی علامت یا اس کا پہلا سمٹمس یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں من کا نہیں لگنا۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے کاموں میں اگر من نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لیجیے انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے۔ انسان پر جو بھی فرائض، جو بھی واجبات اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اطاعت کے کام ہیں، بندگی کے کام ہیں، اس میں اگر سستی اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں اگر ٹال مٹول کر رہا ہے، اس میں اگر من نہیں لگ رہا ہے، سمجھ لیجیے غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، وہ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور منافق کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمائی کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، منافق نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ غافل ہے، غفلت کی بیماری اس میں لگ چکی ہے، اور نماز میں اگر آتا بھی ہے تو سستی کا اظہار کرتا ہے اور سستی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو اگر عبادت کے کاموں میں سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، ٹال مٹول ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، وہ غفلت کی بیماری میں پڑ چکا ہے۔ غفلت کی چادر اوڑھنی ہے، اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ غفلت کی بیماری کا دوسرا سمٹمس، اس کی دوسری علامت، اگر گناہ اچھے لگنے لگتے ہیں، گناہ انسان کو ہلکے لگ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی افسوس نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، گناہوں کو ہلکے میں لے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المنافق یرى ذنوبه كأنه ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل۔ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے پچھتاتا ہے، ایسے شرمندہ ہوتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے، گویا اسے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ پتہ نہیں کب مجھ پر گر جائے اور مجھے ہلاک کر دے، کب اس گناہ کی وجہ سے اللہ میری پکڑ کر لے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ مومن کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، لیکن منافق غافل شخص کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد بھی اتنا گناہ کو ہلکے میں لیتا ہے، اتنا آسانی سے لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی تھی اس کے ناک پر آ کے بیٹھی اور اڑ گئی، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں، اور کسی طرح کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اگر گناہ آسان لگنے لگ گئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے غفلت کی بیماری کا تیسرا سمٹمس، اس کی تیسری علامت، گناہوں کی محبت دل میں بیٹھ گئی، گناہ انسان کی رگ رگ میں بس گئے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہو چھوڑ نہیں رہے ہو، گناہ کی لت پڑ گئی ہو، تو سمجھ لیجئے غافل ہو چکا ہے، غفلت کی چادر میں لپٹ چکا ہے، اب اس کا انجام کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
میرے بھائیو گناہ کی محبت یا گناہ کی لت انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو صرف ایک دھبا انسان کے دل میں لگتا ہے، اس کے دل میں صرف ایک دھبا، کالا دھبا پڑتا ہے، اور اگر اس نے اللہ کو یاد کر لیا، پشیماں ہو گیا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ کی طرف لوٹ آیا، توبہ کر لی، تو اللہ اس نقطے کو، اس دھبے کو مٹا دیتا ہے، لیکن گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی فکر نہیں، اللہ سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، عذاب قبر کی کوئی فکر نہیں، جہنم کے عذاب کی کوئی فکر نہیں، پھر گناہ کرتے 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 انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا کالا ہو جاتا ہے اور غفلت کا شکار بن جاتا ہے۔ تو گناہ چاہنے کے بعد بھی نہیں چھوٹ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انسان غافل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو غفلت کے اسباب کی اگر بات کی جائے، غفلت کے اسباب ریزنس کیا ہوتے ہیں، کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے، کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ تو غفلت کے اسباب میں پہلا سبب اللہ کے مقام و مرتبہ کو بھول جانا ہے۔ جب انسان اللہ کے مقام و مرتبہ کو بھول جاتا ہے، اس کی عظمت کو بھول جاتا ہے، اس کی شان و شوکت کو بھول جاتا ہے، اس کی قدرت کو بھول جاتا ہے، تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا، اس کی عظمت کو جاننے والا، اس کی کبریائی کو پہچاننے والا کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کی عظمت سکھائی، اللہ کا مقام سمجھایا کہ اللہ ہے کیا، اللہ ہے کیا، اللہ کا پاور کیا، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی عظمت بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے، اللہ کے مقام کو سمجھنا ہے، جان لے، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے رائی کا کوئی دانہ، رائی کا دانہ اگر کہیں پر بھی ہو، زمین و آسمان میں کہیں پر بھی ہو، کسی چٹان میں کہیں پر بھی ہو، اللہ اس کو بھی حاضر کرنے پر قادر ہے، اللہ اس کو بھی سامنے لانے پر قادر ہے، اللہ ہر باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے رتبے کو جیسا اللہ کا کے شان ہے جان بھی نہیں سکتے۔ ہم تو صرف ایک دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا ہے، بہت سارے آسمان ہیں، اور ان میں کتنی مخلوقات رہتی ہے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، اور پوری کائنات کو اللہ سنبھالے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت کا صحیح معنوں میں اس کی شان و شوکت کو جان سکے، لیکن جب اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کو انسان بھول جاتا ہے تو وہ پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر کیئرلیس ہو جاتا ہے۔ بھائیو انسان غافل ہوتا ہے جب دنیا سے حد سے زیادہ تعلق لگا بیٹھتا ہے، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق، جب انسان کا دنیا کے اندر جو مال ہے اس کی جگہ ہاتھ ہے، اور انسان جب اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ غافل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ خواہش نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تمہیں غافل بنا دیا ہے، غفلت کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ انسان بس یہ سوچتا ہے بس مال آئے کیسے بھی آئے، پیسہ آئے کیسے بھی آئے، رزاق کو بھول کر رزق کی تلاش میں نکلنے والا سمجھ لیجیے وہ اللہ سے غافل ہو چکا ہے، غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اس معاملے میں کیا وہ غفلت کا شکار ہو؟ جب تک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، کس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور مسجدوں میں آتا ہے، لیکن تھوڑا سا مال کیا آیا پھر اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ وہی تو غفلت ہے۔ پھر غفلت کی مار کیا آتی ہے؟ اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے اور سب کچھ نقصان اور گھاٹے میں مبتلا کر کے برباد کر دیتا ہے۔ تو دنیا سے حد سے زیادہ تعلق بھائیو یہ انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا سمٹمز کے اندر گناہ ہے نا، گناہ جتنا زیادہ انسان گناہ کرے گا اتنا اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے یہی ہے کہ انسان کو گناہ اللہ کی یاد سے بھٹکا دیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور انسان کو جری بنا دیتا ہے، نیڈر بنا دیتا ہے، اس کے اندر ڈیرنگ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو گناہوں کی عادت اور گناہوں کی لت، اور جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے انسان اسی طرح سے غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غفلت کا ایک اور ریزن سبب غلط لوگوں کی سنگت، جو خود اللہ سے غافل ہیں، وہ اللہ سے آپ کو غافل کر دیں گے، اللہ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان اور معاشرے اور سماج کے جتنے بھی لوگ اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو پہلے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے، کہ سے وہ دور ہو گئے، پتہ چلا فنا کی سنگت میں آ گیا، فنا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، جسے حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے، جسے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو اپنی خواہشات کا پجاری بن بیٹھا ہے، اس کی سنگت میں آ گیا، اب سمجھیے وہ غافل ہو کر رہ گیا ہے۔ تو قیامت کے دن غافل شخص کیا کرے گا؟
جو غفلت کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا غلط سنگت کی وجہ سے، کیا کہے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہے گا ظالم غفلت کی بیماری میں مبتلا ہونے والا، کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کو میں نے دوست نہیں بنایا، کاش اس سے دوستی نہیں کی ہوتی، فقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے غافل بنا دیا، اللہ کی یاد سے بھٹکا دیا، مجھے میں سمجھتا تھا اور اللہ کی باتیں سنتا تھا اور مجھے سمجھ میں بھی آتی تھی، لیکن اس کی سنگت نے مجھے برباد کر دیا، خود تو ڈوبا اور مجھے بھی لے کر ڈوبا۔ میرے بھائیو، یہ غلط سنگت انسان کو کہیں بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ جن کے ساتھ عشاء بعد بیٹھتے ہو، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، رات 11 بجے تک پلیٹ فارم پر دیکھ لو کہ وہ غافل لوگوں میں سے نہیں ہے، اگر وہ غافل لوگوں میں سے ہے تو آپ کو بھی غفلت میں مبتلا کر دیا۔ ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دوستی ان بڑے لوگوں سے ہے، ان پیسے والوں سے ہے، ان اسٹیٹس والوں سے ہے، ان بڑے نام والوں سے ہے جن کا سکہ چلتا ہے، اگر وہ غافل ہیں تو آپ کے دشمن ہیں، اور دشمن ہے اور کل قیامت کے دن وہ دشمن بن جائے گی، ساری کی ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، الا الذین آمنوا، مگر وہی دوستی باقی رہے گی جو مومنوں کی دوستی ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غفلت کے شکار ہونے والے نہیں تھے، ان کی دوستی ہی باقی رہنے والی ہے، ورنہ ساری دوستی یہیں کی یہیں بھیج دے جائے گی اور کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، غفلت کے نقصانات کی اگر بات کی جائے، دیکھو وقت کم ہوتا ہے، 30 منٹ کے اندر باتیں پوری ختم کرنی رہتی ہے، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کر رہا ہوں۔ غفلت کے نقصانات کی اگر بات کی جائے تو غفلت کا شکار ہونے والا سمجھ لیجیے شیطان، سمجھ لیجیے خود شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے ہاتھ سے قدم پر چمکتا ہے اور شیطان ہی اس کا دوست ہے۔ کافی شخص، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، کیا کہا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، میں اس کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہوں، وہی اس کا جگری اور پیارا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ شیطانی راستوں پر چلتا ہے۔ غافل شخص تو شراب پیتا ہے، غافل شخص تو نشہ کرتا ہے، غافل شخص تو برے کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، اور جتنے بھی برے کام ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، اللہ سے غافل شخص ہی کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کا دوست بن چکا ہے، تو شیطان کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ اور دوسرا نقصان جو سب سے خطرناک نقصان ہے بھائیو، انسان جو اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے سکون کو، اس کی زندگی کی خوشحالی کو، اس کے امن کو، اس کے قرار کو، اس کے چین کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو مجھ سے غفلت برتے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ غافل شخص دکھنے میں کتنا ہی خوبصورت، گھر سے نکلنے والا، صبح نہا دھو کر اچھے سے اچھا برانڈیڈ سوٹ پہن کر نکلنے والا اور اچھے سے اچھے شوز پہن کر نکلنے والا اور دکھنے میں اچھی اچھی خوشبو استعمال کرنے والا، ظاہری طور پر چمکتا دمکتا یہ چہرہ اگر اندر سے دیکھو گے اتنا ہی کھوکھلا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون نہیں، اس کا دم گھٹتا ہے، اس کو قرار نہیں ہے، ہمیشہ وہ وحشت سے رہتا ہے، وحشت، اس کو وحشت ہو رہی ہے کب میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب میں مر جاؤں، کب میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب میری اولاد کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ بلا آ جائے، یہ پریشانی آ جائے، یہ کیا ہے؟ زندگی تنگ ہے۔ زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ غفلت کا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، نہ مال میں برکت، نہ کاروبار میں برکت، نہ اولاد میں برکت، نہ گھر میں برکت، اور سارا خوشحالی، ساری سکون، ساری زندگی اس کی برباد ہوتا ہے، نحس ہو جاتی ہے۔ یہ غفلت کے نقصانات میں سے ہے، اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ علاج کی بات کی جائے، علاج کی بات کی جائے، غفلت کا علاج وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرے۔ غفلت کا علاج کرنا چاہتے ہو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اسی میں غفلت کا علاج ہے۔ یہ علاج اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اپنے رب کو، یاد کرو چپکے چپکے، بلند تھوڑی بلند آواز سے اپنے دل کے اندر صبح شام یاد کرو، اور غافل لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، غفلت برتنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ لہٰذا جتنا اللہ کو یاد کیا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، انسان کی غفلت دور ہوتی جائے گی اور غفلت کی بیماری اس سے ہٹتی جائے گی۔ غفلت کا علاج صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے غفلت کا علاج اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں آؤ مجلسوں میں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، جہاں دین و ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں آؤ گے تب آپ کے دل کے اندر، آپ کا دل جو سخت ہو چکا ہے، آپ کے دل میں نرمی آئے گی۔ جو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو حقیر سمجھتا ہے، جو دروس کو، بیانات کو حقیر سمجھتا ہے، سمجھ لیجئے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ غافل ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی اس کا دل نرم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کی غفلت کی چادر اڑ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، اے میرے صحابہ
جب دنیا کے اندر جنت کی کیانیوں سے گزرو، دنیا کے اندر جنت کے گارڈن سے، جنت کے باغات سے گزرو تو جب یاد ہے۔ صحابہ نے کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کی کیانیاں، جنت کے باغات کیا ہیں؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ کہاں جنت کے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں، دنیا کے اندر جنت کے گارڈن ہیں جو انسان کی غفلت کو دور کرتے ہیں، انسان کو اپنے کیے پر پچھتانے کا موقع دیتے ہیں، شرمندہ ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور اس کے دل کو نرم کرتے ہیں اور واپس اللہ کی طرف پلٹنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے ان مجلسوں کو حقیر سمجھا۔ دیکھیے درس ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، سب کو پتا ہے بیان ہے، لیکن کوئی آنے کی زحمت گوار نہیں کرتا، اور بزی بھی نہیں ہے، مشغول بھی نہیں ہے کہ کوئی مشغول ہے، بزی ہے تو نہ آئے تو سمجھ میں بھی بات ہے۔ ہر آدمی کے لیے 10 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، 10 منٹ اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ آپ کا ذکر ہوتا تھا لیکن ہم نہیں جاتے تھے، کیا بنے گا ہم لوگ؟ میرے بھائیوں، تو یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، یہ ایسی ہلکی چیزیں نہیں ہیں، ان کے اندر بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں جو ان میں شریک ہونے والے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غفلت کا علاج، اتنا بڑا علاج جس کو اکثر ہم میں سے نہیں جانتے۔ ایک مسجد میں پڑھا ہوا قرآن مجید، ہمارے گھر میں پڑھا ہوا قرآن مجید، یہ غفلت کا علاج میرے بھائیوں۔ غفلت کو دور کرنا چاہتے ہو، دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہتے ہو، افسوس کرنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف جھکنا چاہتے ہو، یہ قرآن مجید جو مسجدوں میں پڑھا رہتا ہے صرف رمضان میں کھولا جاتا ہے، رنجی لگ جاتی ہے اس کو، بڑے اس پر دھول مٹی جم جاتی ہے۔ کون پڑھنے والے؟ جس قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ جس نے سب سے بہترین بات اتاری، سب سے بہترین کلام اتارا، اور اس کلام کی، اس کتاب کی خصوصیت اور خوبی دیکھیے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے واقعی مومن جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے، چلی جائے مکہ کے اندر، تراویح کے اندر لاکھوں کا مجمع، کالے پیلے گورے ہر طرح کے، جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، سمجھنا نہ آتا ہو، جب قرآن کی رقت طاری ہوتی ہے، امام حرام قرآن کو پڑھتے ہیں، بے ساختہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین، انسان کا رگ اس کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا کلام پڑھا جا رہا ہے، جس کلام کے سامنے کفار مکہ عاجز ہو گئے، کفار مکہ اللہ کے رسول کے دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس سے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس سے تو دل میں تازگی آتی ہے، اس سے تو ایمان میں تازگی آتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، قرآن کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتا ہے، انسان اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس قرآن مجید کو سمجھا گیا ہے بیٹی کو نکاح میں دے دینا ہے، اس میں ڈال کے اور جزان میں رکھ دینا ہے، اور کوئی ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ بھائیو یہ غفلت کا علاج ہے۔ جس طرح پڑھنے والے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں رمضان کے اندر، اس کی برکت ہے کس طرح سے گناہوں سے بچنے ہیں، رمضان میں کس طرح سے گناہوں سے بچنے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی برکت ہوتی ہے کہ انسان غفلت کی چادر کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کی ہم نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ توہین ہم نے خود کی ہے۔ غیر تو توہین کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا ملال آتا ہے، ملال آنا بھی چاہیے، غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن پہلے ہم اس کی توہین کرنے والے خود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ہم پر قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن سے جڑیے اور قرآن سے لو لگائیے، دنیا کی حقیقت کو پہچانیے، دنیا کی حقیقت کو پہچانیے۔ غفلت کو کا علاج کرنا چاہتے ہو، دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ ایک جملے میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لاکھوں بادشاہ، پیسے والے، کروڑپتی قبر میں جا کر صرف ہڈیاں بن گئے، کوئی کام نہیں آیا معلوم، کوئی دولت کام نہیں آئی، کوئی شان و شوکت کام نہیں آئی، کوئی بادشاہت اور چودراہٹ کام نہیں آئی۔ وہ قبرستان جا کر دیکھو، سڑی گلی ہڈیاں مل جائے تو مل جائے، سڑ گل گئے، کسی کے کچھ کام نہیں آیا۔ موت کو یاد کرو، دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی بنائی تھی، انگوٹھی بنائی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھ کر رکھا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، موت سے بہترین نصیحت کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ انگوٹھی اپنے سامنے روز دیکھتے تھے، اس کو روز دیکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، انگوٹھی کھولی گئی تو اس پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، موت سے بہترین نصیحت کرنے والی انسان کو کوئی چیز نہیں ہے۔ جا کر دیکھو قبرستانوں میں بچے بھی لیٹے ہوئے ہیں، جوان بھی لیٹے ہوئے ہیں، ہٹے کھٹے بھی لیٹے ہوئے ہیں، بوڑھے اور بزرگ بھی لیٹے ہوئے ہیں، سب لیٹے ہوئے ہیں، اور موت کو یاد کرو کہ جانا ہے آخر اللہ کے پاس ہی، اس سے غافل ہو کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے جڑو گے تو آپ کی دنیا برباد نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ اللہ سے کیوں نہیں جڑتے؟ اللہ سے جڑیں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی،
اللہ دنیا بنانے والا, دنیا کو پیدا کرنے والا, تمہیں پیدا کرنے والا, کیا تم اس سے جڑ جاؤ گے تو تمہاری دنیا برباد کر دے گا؟ تمہاری دنیا برباد کر دے گا. اس نے تو خود وعدہ کیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مجھ سے جڑے گا, مجھے یاد کرے گا, مجھ سے تعلق جوڑے گا, بہترین خوشحال زندگی عطا کروں گا, جس زندگی میں کوئی ڈر نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی مصیبت نہیں. دنیا میں مجھ سے جڑو, میں تمہیں بہترین زندگی عطا کروں گا, اور آخرت کے اندر اور بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دوں گا. بھائیو, تمنا اور آرزو کو تھوڑا سمیٹ لو, تمنا اور آرزو کو سمیٹ لو. اب بلڈنگ بن جائے, اب گاڑی آ جائے, اب یہ ہو جائے, اب وہ ہو جائے, تمنا اور آرزو میں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. 60 سال کا ہونے کے بعد اللہ کو یاد کروں گا, 60 سال کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی تو بڑے بزرگوں کو اللہ سے جڑنے دو, یاد کرنے دو. آپ 45-50 کے ہو گئے, کب موت کا فرشتہ آ جائے, 20 کے ہو گئے, کب پتہ آ جائے موت کا فرشتہ. آرزو تمنا ہے کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. تمنا اور آرزو کو یاد کرنا یہ انسان کی غفلت کو دور کرتا ہے. انہیں باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بچائے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائے, اللہ سے تعلق جوڑنے والا بنائے, غفلت کی بیماری کو دور کرنے والا بنائے, غفلت کے نقصانات سے بچائے. اللہ جو بیمار, جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سودی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے, ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر. اللہ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہو چکی ہیں, جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں, اللہ ان کی بچیوں کا رشتہ اپنے علم غیب سے, اپنی قدرت سے اچھی جگہ لگا دے. اللہ جو ہر طرح کی بنا سے, پریشانی سے پریشان ہیں, بدحال ہیں, مصیبت میں ہیں, اللہ اس پر رحم فرما اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھال دے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.